السلام علیکم. نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید. میرے شوق سجن اقرا گلناز قسط نمبر 2. گھر کی تفصیلی صفائی کا کام جاری تھا اور جب سے وہ سو کر اٹھی تھی پہلا ناشتہ بنایا اور اس کے بعد گھر کے کاموں میں مگن ہو گئی. وہ تو ان کاموں میں مصروف ہونا نہیں چاہتی تھی اگر امی کا پیچھے سے اتنا پریشر نہ ہوتا. سارا دن وہ گھر کا کام کرتی رہی. شام میں فارغ ہوئی تو امی کی سہیلی اور کچھ جاننے والے آئے تھے. وہ یہاں اپنے رشتہ داروں سے ملنے آئے تھے. سو ادھر کا بھی چکر لگا لیا تھا. ان کے کھاتے توازن میں اور ان کو کمپنی دیتے کافی وقت گزر گیا تھا اور پھر رات کے کھانے کا انتظام کرتے کافی دیر ہو گئی تھی. انہوں نے دادو کے ہاں جانے کا پلان کینسل کر دیا تھا. رات دیر تک وہ پڑھتی رہی تھی. صبح سے جو ہلکا پھلکا نزلہ زکام ہوا تھا اس نے زور پکڑا. دوسری صبح تک اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا. وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھی تھی اور پھر نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئی تھی. ہینا کو بتا دیا تھا کہ وہ یونیورسٹی نہیں جائے گی. سو برہان کو بتا دے. گھر کے چھوٹے موٹے کام نپٹا کر وہ دوبارہ لیٹ گئی تھی. بخار تیز ہو گیا تھا تو میڈیسن لے کر سو گئی تھی. شام تک اس کی طبیعت کافی بہتر ہوئی تھی. سارا دن امی نے بھی اسے کوئی خاص نہیں کرنے دیا. وہ آرام کرتی رہی تھی. دادو بھی کسی دوست سے ملنے گئے تھے. وہ گھر میں رہ کر بور ہو گئی تھی. سپہر میں ہینا بھی گھر آ گئی تو وہ امی کے ساتھ مل کر ان کی مدد کروانے لگی تھی. اسے یاد آیا دادو نے اسے بلایا تھا. امی میں تائی جان کے گھر جا رہی ہوں. دادو نے کل مجھے بلایا تھا. اس نے کچن میں جھانکتے ہوئے امی سے مخاطب ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے میں نے حلوہ بنایا دیسی گھی کا. یہ بھی لیتی جانا. اس میں دیگر خشک میوجات کا چھڑکاؤ کیا اور پلیٹ میں ڈال کر اس کو پکڑا دیا تھا. وہ جب گھر میں داخل ہوئی تو سامنے صحن میں تائی بیٹھی پیاز کاٹ رہی تھی. آج کیا بنایا جا رہا ہے اور دادو کہاں ہیں؟ سارے گھر پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی تھی اور مسکرا کر پوچھا تھا. چاول بنانے لگی ہوں. تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ برہان بتا رہا تھا تمہیں بخار ہے. اللہ کا شکر ہے بخار نہیں ہے اب. پلیٹ میں کیا ہے؟ اور بیٹھو نا تم کھڑی کیوں ہو؟ اس کو یوں کھڑا دیکھ کر کہا تھا. امی نے حلوہ بنا کر بھیجا ہے. اس نے پلیٹ پکڑاتے کہا. حبیبہ بیٹا ایسا کرو اس کو اندر لے جاؤ. برہان اور اماں اندر ہی ہیں. اسے پکڑا دو میں یہ کام کر لوں. انہوں نے پیار سے کہا تھا. برہان گھر پر ہے کیا؟ اس کا منہ بن گیا تھا. بیکار میں بحث نہ شروع کر دینا. میں کہاں کرتی ہوں وہی بات شروع کرتا ہے پہلے. یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی تھی. ٹی وی لاؤنج میں برہان بیٹھا نظر آیا. اس کی پوچھتے سے وہ اس کو دیکھ نہیں پایا. وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی اس نے تمام گھر پر سرسری نظر ڈالی تھی. دادو اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھیں اور برہان میز پر کتابیں پھیلائے اور ایک کتاب کو اپنے ساتھ لگایا اور گود میں بڑی ٹرے میں چاول صاف کر رہا تھا. اس نے جا کر اپنا گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا اور ساتھ میں ایک تمسخر بھری نگاہ مسکراہٹ بھی اس کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی جو اسے جلس کرنے کے لیے کافی تھی. انداز جتانے والا تھا کہ بیچارہ چاول صاف کر رہا ہے. اس نے جلدی سے ٹرے میں اس پر رکھی اور یوں پوز کرنے لگا کہ وہ صاف نہیں بلکہ اٹھا کر کھانے لگا. وہ دادو کا انتظار وہیں بیٹھ کر کرنے لگی اور اسے اگنور کیا تھا. وہ بھی اسے مکمل اگنور کرتے ہوئے اس نے اپنی کتاب اٹھا لی تھی. گھورتے ہوئے اس کو دیکھا تھا. منہ کے تاثرات کو بدلتے اور آنکھوں میں جتایا تھا کہ تمہاری کلاس لگے گی. وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کیے اپنی اپنی کتاب پڑھنے لگے اور وہ خود کو بے حد مصروف ظاہر کرنے لگا. حبیبہ نے وہیں بیٹھے مڑ کر دیکھا تھا اور وہ دادو کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی. بخار تو نہیں تھا لیکن زکام تھا. اس نے صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگا کر آرام دہ حالت میں سر کو پیچھے کی جانب دھکیل دیا. آنکھیں بند کر لی تھیں. آنکھوں میں نزلہ زکام کی وجہ سے پانی آ رہا تھا. 10 منٹ کے بعد دادو نماز اور دعا سے فارغ ہوئی تو ان کے پاس آ گئی اور وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. برہان نے اپنی کتاب میں انگلی رکھ کر اسے بند کیا اور ان کی جانب متوجہ ہو گیا تھا. آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ہاں وہ میں نے 2 دن پہلے آنے کے لیے کہا تھا. دادو نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. اور یہ اب آ رہی ہے. میں نے کہا بھی تھا کہ اسی وقت چلیے لیکن آپ نہیں مانی. اب تو وہ سارا جوش بھی ختم ہو گیا. دیکھیں کیسے بیمار ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے تاکہ آپ کی ڈانٹ سے بچ سکے. ذرا پوچھیں اس دن اس نے کتنی بدتمیزی کی تھی میرے ساتھ. بھولا نہیں ہوں میں. اس نے نہ صرف میرے بارے میں بلکہ آپ کی ان مرغیوں کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا تھا. میں آنے والی تھی دوسرے دن لیکن امی نے اتنے کام کروائے اور شام کو میں اسائنمنٹ بنانے لگ گئی. آپ کے سامنے ہوں. دیکھیں ابھی بھی ہلکا سا بخار ہے اور ساتھ میں زکام بھی ہے. اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے معصومیت سے آنکھیں کھولتے کہا تھا. میں نے سوچا بخار جانے اب کتنے دیر روز رہے گا. پہلے آپ کی بات سن لوں. آنکھوں میں آنسوؤں کو اس نے صاف کرتے ہوئے کہا تھا. اس نے اتنا معصوم سا چہرہ بنا لیا تھا کہ دادا جو پوتے کے سامنے اس کو ڈانٹنے کا ارادہ رکھتی تھی اسے ملتوی کر چکی تھی بلکہ اس کی جگہ ہمدردانہ نظروں نے لے لی تھی. انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چیک کیا. اس میں ابھی بھی ہلکا سا ٹمپریچر تھا. تمہیں تو ابھی بھی بخار ہے. بتایا تھا تیری تائی نے. میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں دیکھنے آؤں گی لیکن تم ہی خود آ گئی. کوئی کام کو تو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر جا کر آرام کرا. چہرہ کیسے اترا ہوا ہے.
رنگت پیلی پڑ گئی ہے۔ 2 دن میں اس نے بخار نے کیا حال کر دیا۔ اگر میں نہ آتی تو یہاں نہ جانے کون سا محاذ کھل جاتے، اس لیے میں نے سوچا پہلے آپ سے مل دوں، باقی کام ہوتے رہیں گے۔ اس نے آنکھیں جھپکتے ہوئے سارے جہان کی معصومیت اپنے چہرے پر طاری کر لی تھی۔ آپ اس کی باتوں اور اس کی شکل پر نہ جائیں، جتنی معصوم بن رہی ہے نا اتنی ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں اور پھر سنیں اس کی زبان کی بات۔ آپ بھی اللہ سے پناہ مانگے گی۔ آپ اس کی اس حالت کو چھوڑیں، جو ہوا اس کے بارے میں پوچھیں۔ اس نے سب کے سامنے میری انسلٹ کی اور میری کمر میں اتنی زور سے کوہنی ماری۔ میرے پیٹ میں اتنا درد ہے، ٹھیک سے روٹی بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ اس کی باتوں سے جل کر کہا تھا۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ بازی اس کے خلاف جا رہی ہے۔ وہ جو سوچے بیٹھے تھا کہ لائیو بے عزتی دیکھے گا، اب وہ خواب ہی لگ رہا تھا۔ اس سے اس نے ماحول کو گرم کرنے کی اپنی سی کوشش کی۔ چھوڑو بیٹا پرانی باتوں کو، اب یہ تمہارے ساتھ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ حبیبہ، کوئی شکایت نہ سنو، تمہارے دایا جان تک یہ باتیں پہنچ چکی ہیں۔ 1-2 سالوں میں تو تم لوگوں کی شادی بھی کر دینی ہے، اس لیے ابھی سے ایک دوسرے کی عزت کرنا اور بات کو برداشت کرنا سیکھو۔ دوسروں کے لیے گنجائش نکال کر معاف کر دینے کا حوصلہ پیدا کر لو، تاکہ بعد میں اختلافات پیدا نہ ہوں۔ انہوں نے دبے لفظوں میں آگاہ کرنا چاہا تھا، لیکن وہ سمجھے تب نہ۔ اچھا ہے نا، پہلے اس کی شادی کر دیں، اس سے جان چھوٹ جائے گی، پھر بعد میں میری کسی اچھی جگہ پر سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی سے رشتہ طے کرنا۔ یہ کام دادو آپ کو ہی کرنا ہے، کسی ایسی ویسی لڑکی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں مت پکڑا دینا۔ لڑکی نارمل سی بھی ہو چلے گی، لیکن دھیان رکھیے گا، مجھے زیادہ موٹی آنکھوں والی لڑکیاں کچھ خاص پسند نہیں۔ ہوتے رہو جیلس، آپ اس کے لیے جیسی چنی منی آنکھوں والی لڑکی ڈھونڈنا، بالکل اس کے جیسی ہو، اور اگر کوئی سمجھدار لڑکی اس کو مل گئی، اس نے بھی اس کا برا حال بنا دینا ہے۔ مجھے تو ابھی اس لڑکی پر ترس آنا جس کی شادی اس جیسے منہ پھٹ بدلحاظ اور دیکھا آپ نے کیسے آپ کے سامنے الفاظ استعمال کریے، تو سوچیے بعد میں کیا حال ہوتا ہوگا۔ آپ ابھی جیسے سمجھا دیں، مجھ سے تمیز سے بات کیا کریں، ورنہ بات کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے بات کرنے کا، میں یہاں دادوں سے ملنے آئی ہوں، تمہاری باتیں سننے کے لیے نہیں۔ برہان اور حبیبہ، میں تم دونوں کو آخری بار سمجھا رہی ہوں کہ تم دونوں سدھر جاؤ، ورنہ انہوں نے مزید سخت کہنے سے خود کو روکا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ آپ اس کو سمجھائیں کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں، اسے تھوڑی سی عقل دیں۔ ہاں، جیسے تم تو عقل بانٹتے پھر رہے ہو۔ اس نے بھی اپنا بخار بھول کر جواب دینا ضروری سمجھا تھا۔ تم لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ دادو انہیں دونوں کو ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ حبیبہ، تم آئندہ سے برہان کے ساتھ ایسے بات نہیں کرو گی، اور برہان تم بھی اس سے ایسے بات نہیں کرو گے، سمجھے تم دونوں؟ ورنہ کوئی بھی بات میرے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم لوگوں نے بڑوں کی سننی نہیں ہے تو جو دل میں آ رہا ہے کرو۔ سوری دادو، ان کے غصے کو دیکھ کر ان دونوں نے کہا تھا، ہم تو صرف بات کر رہے تھے۔ حبیبہ نے اپنی بہتی ناک صاف کرتے ہوئے کہا، یہ بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے جس میں بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے؟ انہوں نے غصے سے انہیں گھورتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نے تو مائنڈ کر لیا، ہمارا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ کہتی ہیں تو ہم دوبارہ نہیں لڑیں گے، کیوں حبیبہ؟ برہان نے مصلحتاً کہا تھا تاکہ دادی کا اشتعال تھوڑا کم ہو۔ مجھے تم دونوں کی باتوں پر یقین نہیں ہے، سچ میں دوبارہ ایسی باتیں نہیں کریں گے، حبیبہ نے فی الحال بات کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ آئندہ سے نہیں کریں گے، برہان نے سعادت مند بچہ بنتے کہا تھا۔ دادو آپ چھوڑیں اس بات کو، اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ میں آپ کو کام کی بات بتاتا ہوں، وہ جو پچھلی گلی میں باقر صاحب ہے نا، وہ دوسری شادی کر رہے ہیں، اس نے بات بدلتے کہا تھا۔ کون باقر صاحب؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہی جس کے پہلے ہی 3 بچوں کی شادی ہو چکی ہے، اور کافی عرصہ پہلے ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اب وہ دوبارہ سے شادی کر رہے ہیں، اس نے بات میں سسپینس پیدا کرتے ہوئے کہا تھا۔ ارے ہاں، وہی باقر صاحب جس کی بیوی رقیہ 3-4-5 سال پہلے شدید بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئی تھی۔ اس کی تو اولاد بھی جوان ہے، 2-3 بچوں کی تو شادی بھی کی ہے۔ ان کی باتوں کو فراموش کر کے وہ باقر صاحب کے شجرہ نصب کو لے کر بیٹھ گئی تھی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے ان کی باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ یہی تو چاہتے تھے جس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ زرینہ بیگم بیٹھی سرائی کر رہی تھی، پاس میں ان کی ساس بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں، میں دونوں گھروں کے بچوں کی حرکتوں اور کاموں سے بہت تنگ آ گئی ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ جو سوچے بیٹھے ہیں وہ سب کرنا صحیح ہوگا۔ وہ تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، جب دیکھو لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ وہ زندگی کا بھر کا ساتھ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ نبھا پائیں گے؟ آپ ہمارے بڑے ہیں اور بے شک ہم سے زیادہ زمانہ شناس ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی جو درینہ خواہش ہے وہ بچے پوری کر سکیں گے۔ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ انہوں نے اپنی ساس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ سمینہ بیگم جیسے سوچ میں پڑ گئی۔ زرینہ بیگم کا کہنا بھی ٹھیک تھا،
لیکن پھر بھی وہ اپنی خواہش کو خواہش نہیں رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ اگر ایک سمجھدار ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن وہ دونوں ہی سوا سیر ہیں، ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے۔ یونیورسٹی تک ساتھ میں جانا ہوتا ہے، لیکن جب گھر آتے ہیں تو دیکھا نہیں کیسے ان کے منہ پھولے ہوتے ہیں اور شکایتوں کی ایک لمبی لسٹ ان کے پاس ہوتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو بہو، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن پھر بھی بحران سے ایک مرتبہ میں خود بات کروں گی، یا پھر اس کا باپ کے سامنے تو اس کی آواز نہیں نکلتی، اگر نہ بھی کرنی ہوئی تو وہ ہاں ہی کہے گا، اور پھر بعد میں ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ آپ ایسا کریں، آپ بات کر لیں، یا پھر میں بات کر لیتی ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ نہ ہی کرے گا۔ مجھے بھی، خیر میں چاہتی ہوں کہ پہلے ان سے بات کر لیں، ہو سکتا ہے دل میں کچھ اور ہو۔ انہوں نے مبہم سی امید سے کہا، ورنہ جو ان کے سامنے ہو رہا تھا ان سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کیا سوچتی ہیں۔ وہ تو کوئی اور مخلوق ہے جو ایک دوسرے کے دلچسپات رکھتے ہوں۔ ایسا کرو بہو، آپ اس سے بات کر لینا، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ سرینا بیگم نے سر ہلا دیا، انہیں یہ سب ایک فارمیلٹی ہی لگ رہی تھی، ورنہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا وہ بخوبی جانتی تھی۔ رات کو جب وہ دودھ دینے برہان کے کمرے میں گئی تو بات کرنے کا بھی سوچ لیا تھا۔ برہان موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا، وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے اس کے بیڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ جی کہیے، لیکن آپ پلیز مجھے کچن کا کوئی کام نہیں کہیے گا، میں سونے لگا ہوں۔ پہلے تو اس کی بات پر انہوں نے اسے گھورا تھا، پھر مسکرا کر بولی، ہم نے سوچا ہے کہ اس گھر اور کچن کے کاموں کے لیے سنبھالنے کے لیے بھی اس گھر میں جلد یا بدیر آ جانی چاہیے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا، چھوٹے موٹے کاموں کے لیے میڈ رکھ لیں، ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی ان کاموں سے جو آپ نے ہمارے لیے نکال کر رکھے ہوتے ہیں۔ اس نے جلدی سے کہا تھا، میں میڈ کی بات نہیں کر رہی بلکہ تمہاری شادی کی بات کر رہی ہوں۔ یہ میری شادی کا خیال آپ کو بیٹھے بٹھائے کہاں سے آ گیا؟ ابھی میرا لاسٹ سیمسٹر رہتا ہے، اور جاب تلاش کرنی ہے تب تک آپ لوگ رشتہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، ہمیں رشتہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے جب گھر میں لڑکیاں موجود ہیں؟ کیا مطلب؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اس نے ناسمجھی سے کہا تھا۔ حبیبہ کی، اس کا بھی رشتہ آیا ہے کیا؟ آپ لوگ ایسا کریں، پہلے کسی اچھی جگہ دیکھ کر اس کا رشتہ کر دیں تاکہ میری تو اس سے جان چھوٹے۔ میں تمہاری بات کر رہی ہوں اور تم مجھے نئی صلاح دے رہے ہو، اور تم حبیبہ کے رشتے کی بات لے کر بیٹھ گئے ہو۔ میں تمہاری رائے حبیبہ کے بارے میں پوچھنے آئی ہوں۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، اب ابھی میری شادی کی فکر چھوڑے، چاچو کو کہیں کہ کہیں اس کا بندوبست کریں۔ برہان، میں تمہاری اور حبیبہ کے رشتے کی بات کر رہی ہوں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ تم دونوں کی آپس میں شادی ہو، اور تم کسی اور سے کروانے کے چکر میں ہو۔ سرینا بیگم نے ایک ایک لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا تھا تاکہ اس کو بات سمجھ آ جائے۔ مطلب آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ حبیبہ کی شادی میرے ساتھ؟ اس نے تیوریاں سجائے حیرت سے کہا۔ سرینا بیگم نے اس بات میں سر ہلایا کہ چلو شکر ہے اس کو بھی بات سمجھ میں آئی۔ نو امی، میں آپ کو سارے جہان میں ایک حبیبہ ہی ملی تھی میرے لیے، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو اس کا خیال آیا بھی کیسے؟ میں تو پک اینڈ ڈراپ کی فوری فری سروس سے تھک گیا ہوں، اور آپ زندگی بھر کے سفر میں میرے کندھوں پر ایسا بوجھ رکھ دینا چاہتی ہیں جو ایک دوسرے کو کھا جائیں، پھر دونوں میں سے ایک ہی زندہ رہے گا، یا تو وہ یا پھر میں۔ کبھی تو سمجھداری کی بات کر لیا کرو، اتنی پیاری بچی ہے، تھوڑی نہ سمجھ ہے تو تم سمجھداری کا مظاہرہ کر لینا، آخر کیا کمی ہے اس میں؟ آپ مجھے بتائیں، خوبیاں کیا ہیں اس میں؟ میری طرف سے صاف انکار ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے آپ لوگوں نے چالاک لومڑی کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ زندگی بھر کی ضلالت اس کے ساتھ، اسے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ تم اپنی ان خود ساختہ لڑائیوں کی وجہ سے کہہ رہے ہو، تم اس بارے میں پہلے اچھے سے سوچ لو، وہ بری لڑکی نہیں ہے، اتنی پیاری بچی ہے، پھر ہم سب کی خواہش بھی تو ہے۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ امی، سوچنا کیا ہے، میرا آج بھی انکار ہے اور کل بھی رہے گا، تم جلد بازی کر رہے ہو۔ جو سچ ہے وہ بتا رہا ہوں، مجھے اس سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ جانے کس بیچارے کے پلے پڑ گئی۔ آپ یہ ظلم مجھ پر نہ کریں۔ تو ٹھیک ہے، میرا مقصد تھا تم سے پوچھنا، اگر تم راضی نہیں ہو تو تمہاری مرضی، تاکہ کل کو ہمیں برا بھلا نہ کہنا کہ اس بارے میں پوچھا نہیں تھا۔ آپ نہ پوچھتی نا تو زیادہ اچھا ہوتا، تم نے ہم سب کو بہت مایوس کیا، میں نے سب کا بھلا سوچا ہے۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا، وہ چند پل مزید رکی اور پھر سر جھٹک کر اٹھ کر چلی گئی کہ ان کا کچھ نہیں بن سکتا۔ صفدر صاحب کے پاس ان کے بڑے بیٹا وکیل بیٹھے تھے اور پاس میں ان کی اماں بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت موضوع برہان اور اس کا کارنامہ تھا۔ سب افسردہ دل سے افسوس کرتے ہوئے بات چیت کر رہے تھے۔ ابا جان، آپ نے اس سے رائے لینے کے بجائے اپنا فیصلہ سناتی، اس کی کیا مجال تھی کہ وہ انکار کرتا؟
عقیل صاحب نے ہی سنجیدگی سے اپنے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بچوں کی رائے بھی معلوم ہونی چاہیے، اس لیے زرینہ کو کہا تھا کہ وہ اس سے پوچھ لے۔ سمینہ بیگم نے جواب دیا۔ تو جان گئے اس کا جواب؟ اماں، آپ نے زرینہ کو کیا کہا؟ کیوں کہا؟ مجھے کہتی، میں اس کو بتاتا کیسے انکار کیا جاتا ہے۔ شکیل اور بھابھی بھی تو جانتے ہیں کہ بچپن میں آپ دونوں نے ان کی نسبت طے کر دی تھی۔ وہ تو اس لیے انہیں نہیں بتایا تھا کہ جب بڑے ہو جائیں گے اور ان کی شادی کرنی ہوئی تو مناسب موقع دیکھ کر بتا دیں گے۔ لیکن یہ موضوع خود کو کیا سمجھتا ہے؟ میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گا کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اب وہ خود فیصلہ کرے گا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ اس کا صاف انکار ہے، عقیل صاحب نے درشت لہجے میں کہا تھا جو ان کی ساتھ کا حصہ تھا۔ انہیں برہان سے اس جواب کی امید نہیں تھی اور اس پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ عقیل، اپنے غصے کو قابو میں رکھو، ہم بڑے ہیں، ہم خود بات کر لیں گے۔ صفدر صاحب نے اس کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی۔ آپ کیا بات کریں گے کہ صاحبزادے نے انکار کر دیا ہے؟ اس کے دل میں جو آئے گا وہ کرتا پھرے گا۔ میں خود اس سے بات کروں گا، دیکھتا ہوں کیسے انکار کرتا ہے۔ تمہارا باپ ٹھیک کہہ رہا ہے، بے شک ہماری دلی آمادگی اس میں تھی کہ حمیبہ تمہاری بہو بنے۔ اگر بچے راضی نہیں ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی ساتھ میں آرام سے 2 گھڑی بیٹھ نہیں سکتے تو ساری زندگی کیسے گزاریں گے؟ اس پہلو پر بھی سوچو نا کہ جس میں ہمارے بچے خوش ہیں وہ کریں۔ اور رہی بات شکیل کی، تو میں اسے خود سمجھا لوں گی، وہ سمجھ جائے گا میری بات۔ جو کچھ ہو رہے ہیں ان کے لڑائی جھگڑے ہیں اور دیگر سرگرمیاں ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم زور زبردستی کرنے کی بجائے کہیں اور اچھی جگہ ان کی شادی کر دیں تاکہ وہ ساری زندگی ہمیں نہ کوستے رہیں۔ سمینہ بیگم نے بجھے دل سے حقیقت کو سامنے رکھتے کہا تھا۔ آپ لوگوں کے نرم رویے کی وجہ سے وہ سب ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ ایک مرتبہ مجھے بھی بات کر لینے دیں۔ تم اس بات کو زیادہ دل پر نہ لو، اس کی ماں بات کر چکی ہیں اور میں خود بات کر لوں گا، صفدر صاحب نے کہا۔ تو پھر کہہ لینے دو تاکہ تو کیا وہ آپ کی بات سنے گا بلکہ اپنی ہی کہتا جائے گا؟ تو پھر کہہ لینے دو تاکہ ہماری بھی تسلی ہو جائے۔ تو پھر ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کی مرضی، میں تو سب کے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا تھا۔ انہوں نے ایک سرد آہ خارج کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا، ورنہ ارادہ ان کا تو خود بات کرنے کا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھے اور اٹھ کر چلے گئے تھے۔ برہان نے بہت مایوس کیا ہے مجھے، اس نے تو سوچنے کی بھی مہلت نہیں دی۔ صفدر بھی زرینہ بیگم کی اس سے بات کر چکے تھے اور اس کے رویے سے افسردہ ہوتے کہا تھا۔ انہوں نے کیا سوچا تھا اور ان کا پوتا کچھ اور چاہتا تھا؟ زرینہ نے جب سے بتایا تھا مجھے تو ایک پل کو بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ سمینہ بیگم نے کہا، یہ سب تمہارے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ اگر اس کی جگہ حبیبہ ہوتی میں تو اسے ایک مرتبہ کہتے تو وہ کبھی بھی مجھے انکار نہ کرتی، اس لیے وہ مجھے اتنی پیاری ہے۔ ہاں، جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ انکار کر دے۔ کتنے فرما بردار ہیں یہ آج کل کے بچے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ مجھے ہی الزام دے رہے ہیں آپ۔ الزام نہیں دے رہا بلکہ حقیقت ہے، تم نے نتھ ڈال کر رکھنی تھی، پھر دیکھنا تھا وہ کیسے سیدھا ہو جاتا۔ ہاں، جیسے وہ بیل ہے نا، اس کو میں نتھ ڈال کر لگام اپنے ہاتھ میں رکھوں؟ سمینہ بیگم نے فوراً جواب دیا تھا، اس سے کچھ کم بھی نہیں ہے۔ اب تم زیادتی کرو، وہ تمہارا بھی پوتا ہے، جیسے آپ بیل سے تشویق دے رہے ہو، اور حبیبہ بھی کوئی اللہ میاں کی گائے نہیں ہے کہ جسے گانٹنے سے باندھ دو گے، وہ آسانی سے مان جائیں گی۔ میں نے بھی اس کی تربیت کی ہے۔ فی الحال ابھی تم بات نہ کرو، نہ جانے آپ کو میرے پوتے سے کیا ویر ہے جو اس کے پیچھے پڑے ہی رہتے ہیں۔ مجھے بھی بہت عزیز ہے، لیکن یہ سب کچھ تمہاری شے پر کر رہا ہے، ورنہ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ بڑوں کے فیصلے سے روگردانی کرتا۔ وہ لوگ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ ارمان وہاں آ گیا اور آتے ہی کہنے لگا، دادا جان، آپ کے دوست جمیلہ آئے ہیں، وہ آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ ابا جان نے ایک غصیلی نظر اپنی بیگم پر ڈالی اور اٹھ کر چلے گئے۔ ینگ پارٹی کو جیسے ہی فراغت ملی، وہ سب دادو کے کمرے میں موجود تھے۔ وہاں جوائنٹ ڈسکشن جاری تھی۔ دادو کو بھی دوسری طرف سے خفیہ کارروائیوں کے بارے میں معلوم ہو سکے جو صفدر میاں کے حوالے سے انہیں معلوم نہ تھا۔ انہیں بھی ایسی باتیں سننے کی عادت ہو چکی تھی جس میں ان کے بچے بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالتے تھے۔ کل سنڈے کی چھٹی تھی، اس لیے وہ ایزی تھے اور دادو کے ہاں حاضری دی۔ حبیبہ چائے کے ساتھ بسکٹ، کیک اور ڈرائی فروٹ بھی لے آئی تھی۔ بیڈ پر درمیان میں کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر وہ سب بیٹھ گئے تھے۔ دادو کے کمرے میں بیڈ کے علاوہ 2 کرسیاں تھیں۔ یہاں وہ 6 لوگ نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس لیے وہ بیڈ پر اپنی مخصوص جگہ پر براجمان ہو چکے تھے۔ چائے کو ختم کرنے کے بعد باقی تمام چیزوں کو ختم کرنے کے مشن پر قائم ہو چکے تھے۔ تو کیا کہہ رہا تھا تمہارا دادا؟ میں نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ دادو نے پوچھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، دادا جان نے بتایا جب آپ لوگوں کی شادی ہوئی تھی تو وہ آپ کے سامان کی حفاظت کے لیے باہر رک گئے تھے۔ آپ کے ساتھ آنے والے بہن بھائیوں نے آپ دونوں کو اکٹھے ناشتہ بھی نہیں کرنے دیا تھا۔ دس از ناٹ فیئر دادو، بھلا ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ ارمان نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا، ایسا کہا تمہارے دادا نے؟ دادو نے حیرانگی سے
جی، کچھ ایسا ہی کہا تھا۔ آپ کے سامان کی حفاظت بھی تو کسی کو کرنی تھی۔ وہ سب سے پہلا حق شوہر کا تھا، پھر شاید اس بات کا انہیں دکھ ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا بھی نہیں تھا اور انہیں نئے کام سونپ دیے گئے تھے۔ وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنی جگہ درست ہے۔ انسان اتنی خوشی سے شادی کرتا ہے، پھر ساری دنیا دیکھ لے اور اس کا شوہر نہ دیکھے تو دکھ کی بات تو ہے نا۔ حبیبہ نے صفدر صاحب کی سائڈ لیتے معاملہ فہمی سے کہا تھا۔ تو پھر میرے ماں باپ نے جو اتنا جہیز دیا تھا وہ چورن لٹیروں کو لوٹنے کے لیے رکھ دیتے۔ یہ تو میں ہی ہوں جس نے تمہارے دادا جان کے ساتھ ساری زندگی گزار دی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو… آگے کی بات انہوں نے ادھوری چھوڑ دی اور پھر کچھ توقف کے بعد بولی، بھلا کوئی بچوں کے سامنے بھی ایسی باتیں کرتا ہے؟ وہ ان کے اس دور کے بچوں کی طرح نہیں تھے۔ شرم و حیا کی ماری لڑکیاں گھونگھٹ سر کے آگے اوڑھے رکھتی تھیں۔ تو پھر وہ کیسے کام کرتی تھی؟ ہینا نے تجسس سے پوچھا تھا۔ کچھ ایسا حال باقی سب کا بھی تھا، جیسے لڑکیاں بال کھلے چھوڑ کر اور دوپٹہ گلے میں جھلاتے ہوئے کام کر لیتی ہیں، اسی طرح وہ سر پر اوڑھ لیتی۔ یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا دادو، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلے تو لڑکیاں بال کھلے چھوڑ دیتی ہیں اور پھر اپنا آدھا وقت انہیں سنوارنے میں گزار دیتی ہیں۔ ان کو سنوارتے الجھن کا شکار بھی ہوتی ہیں اور پھر ان کو سیٹ کرنے میں اتنا وقت ضائع کر دیتی ہیں۔ ارمان نے تعصب سے کہا تھا۔ ایک ہمارا دور تھا، ہم بالوں کو کبھی خشک نہیں رہنے دیتے تھے، سر میں سرسوں کا تیل لگاتے اور چٹیاں باندھ کر رکھتے تھے۔ اتنے لمبے اور موٹے بال ہوتے، آج کے مہنگے شیمپو بھی ہمارے دور کی لڑکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مانگ نکال کر سر پر ہر وقت دوپٹہ اوڑھے رکھتی۔ ہمیں فیشن سے زیادہ شرم و حیا اہمیت رکھتی تھی۔ دادو نے ماضی کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا، اور کچھ ایسی تربیت انہوں نے اپنے بچوں کی بھی کی تھی۔ ان کے بچے جدید کپڑے اور فیشن بھی کرتے تھے، لیکن ایک حد تک۔ لڑکیوں کو گھر میں اور باہر بھی انہیں سر پر دوپٹہ اوڑھ کر رکھنا سکھایا گیا تھا۔ عورت کا حسن اور خوبصورتی دوپٹے کے ساتھ ہے، اسے خود سے دور کر کے اپنی الگ پہچان اور وقار کو کھو دینے کے مترادف ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنے بچوں کو اچھے سے سمجھا دی تھی، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو فیشن کے نام پر اسے خود سے الگ نہ کریں۔ آپ ان دنوں کنویں سے بھر کر لاتی ہوں گی اور دوپہر کا کھانا تیار کر کے دادا جان کے لیے کھیتوں میں لے کر جاتی ہوں گی۔ کتنا مزہ آتا ہوگا نا، کھیتوں میں چہل قدمی کرتے اور ساتھ میں ہیر رانجھے کا وہ گانا بھی گنگناتے ہوئے، برہان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پہلے تو میں نہیں جاتی تھی، لیکن بعد میں تمہارے دادا جان نے اور زمین خرید لی اور ان کا کام بہت بڑھ گیا تھا۔ گھر پر بھی کافی جانور رکھے تھے، سو ان کی دیکھ بھال گھر میں رہ کر کرتی تھی۔ بعد میں زیادہ تر کھیتوں میں جانے لگی تھی، وہاں کام کرواتی، گھر، بچے، جانوروں اور سب کا خیال رکھتی تھی۔ پھر بھی تمہارے دادا مجھ سے کبھی خوش نہیں ہوئے، آخر میں انہوں نے تعصب سے کہا تھا۔ یہ تو دادا نے آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ کی بیٹیوں کا سامان بھی بہت اہم تھا، انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ آخر آپ دونوں نے ساری زندگی ساتھ گزارنی تھی، انہیں آپ کے ساتھ ایسا ناروا سلوک نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ برہان نے دادو کی سائڈ لیتے ہوئے کہا، کاش تمہارا دادا بھی تمہاری طرح سمجھدار ہوتا۔ تم تو بالکل مجھ پر گئے ہو، اتنا بھی سمجھدار نہیں ہے جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ کاش تھوڑی سی خوبیاں دادا جان سے بھی دے دیتا۔ حبیبہ نے بسکٹ منہ میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ پلیٹ میں 3 بسکٹ رہ گئے تھے، جن میں سے 2 برہان نے اٹھا لیے تھے، اور جو ایک بچا تھا وہ ارمان اٹھانے ہی لگا تھا کہ اس نے پھرتی سے اٹھا کر منہ میں رکھ دیا اور وہ گھور کر رہ گیا۔ بسکٹ کی پلیٹ خالی کرنے کے بعد اس کا رخ کیک کی جانب ہو چکا تھا۔ دادو تو ماضی اور کبھی حال کی زندگی میں سفر کر رہی تھی، لیکن وہ سب ذہنی طور پر حال میں موجود تھے۔ ان کی باتوں سے زیادہ ان کا دھیان پلیٹس کو چٹ کرنے میں تھا، جو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے بڑے سے پرجوش تھے۔ دادا نے تو ساری زندگی ساتھ میں گزارنی تھی، اور اگر ان کی قیمتی پیٹیاں چلی جاتی تو انہیں کون واپس لاتا؟ سامان بنانے اور لانے میں ساری زندگی انہوں نے صرف کر دینی تھی۔ یہاں دادو بھی غلطی پر نہیں ہے، اب سارا قصور دادو کا بھی تو نہیں ہے، ہینا نے دادو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ دادو نے صدقے واری ہوتے اپنی پوتی کی جانب دیکھا تھا۔ برہان نے ایک نظر حبیبہ کو دیکھا، پھر دادو کو شکایتی نظروں سے۔ اسے اپنا وہ فیصلہ بالکل درست لگا جو اس نے امی کو بتایا تھا۔ پھر دادو کو بھی منہ دکھائی کی انگوٹھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں پہنائی، وہ بھی ہماری پردادی نے پہنا دی تھی۔ یہ ناانسانی دادا جان کو کیوں نظر نہیں آئی کہ وہ ہماری اتنی پیاری دادی اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آئی ہیں؟ وہ کوشش کر کے نئی نویلی دلہن کو ہی دیکھ لیتے۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، برہان کا دادو کا شہزادہ بنتے ہوئے کہا تھا۔ انیس جو ان کے ساتھ بیٹھا تھا، ان کے پل پل بدلتے رنگوں سے وہ ابھی پوری طرح واقف نہیں ہوا تھا۔ وہ چھوٹا تھا اور زیادہ تر گھر سے باہر بچوں کے ساتھ کھیت کود میں مصروف رہتا تھا۔ وہ ان کی ڈبل سٹینڈرڈ لائف کو سمجھتا نہیں تھا۔ دادو کے پاس جاتا تو انہیں معصوم اور بیچاری لگتی، اور اگر دادا کے پاس جاتا تو وہ ساری باتوں کے دوران ان کے کھانے کی سپیڈ قابل دید تھی۔ کافی دیر وہ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ انہیں اور بھی کام تھے جو موبائل پر نکال رکھے تھے، اس لیے انہوں نے اٹھنے کا سوچا۔ رات کافی ہو گئی ہے، ہمیں چلنا چاہیے، امی انتظار کر رہی ہوں گی، ہینا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی تائید کرتے ہی باقی سب بھی اٹھ گئے تھے۔
انہوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ کون دادو سے پیسے مانگے تاکہ یہ ہفتہ ان کا اچھے سے گزر جائے۔ سب نے ہینا کی جانب دیکھا تھا اور اس نے اوکے کا سائن کیا۔ وہ سب باہر نکل گئے تو دادو نے کہا تھا، برہان بیٹا، بچیوں کو گیٹ تک چھوڑو اور گھر کا گیٹ بھی اچھے سے بند کر دینا۔ انہوں نے اپنی کمر سیدھی کرتے کہا تھا۔ وہ اسمات میں سر ہلا کر باہر چلا گیا تھا۔ دادو، آپ کے بال بہت سفید ہو گئے، میں کل آپ کے بالوں میں مہندی لگا دوں گی، ہینا نے ان کی سر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بیٹا، ضرور دادو، مجھے آپ سے ایک چھوٹا سا کام تھا، اس نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کالج میں مجھے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی پارٹی کرنی ہے، اس نے سر کو کھجاتے ہوئے کہا تھا۔ کیسی پارٹی؟ اور فضول میں ان پارٹیوں کے چکر میں پیسے نہ ضائع کیا کرو۔ فضول میں نہیں ہے، یہ میرا آخری سال ہے کالج میں، تو پھر اگلے سال مجھے ایڈمیشن یونیورسٹی میں لینا ہے، اس لیے ہم ساتھ میں اچھا وقت گزارنا چاہتی ہیں۔ تھوڑے سے پیسے ہیں میرے پاس، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے پاس بھی کچھ پیسے ہیں جو تم لوگوں پر ہی خرچ کروں گی، میں نے اس عمر میں سنبھال کر کیا کرنے، انہوں نے جمائی روکتے ہوئے کہا اور اپنی قمیض کے ایک سائڈ میں لگی جیب کو ٹٹولا تھا۔ دادو ہر سوٹ کی قمیض پر جیب لگواتی تھی اور اپنے پیسے اس جیب میں رکھتی۔ یہ لوگ اس جیب میں جمع رقم کو اچھے سے جانتے تھے، اس لیے جب بھی ضرورت پڑتی وہ ان سے ادھار بھی لے لیتے، جو کبھی واپس کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دادو نے اپنی اینک لگائے بغیر پیسے نکال دیے تھے۔ انہیں لگے یہ 500 کے نوٹ ہیں، لیکن وہ 1000 کے نوٹ تھے۔ ہینا نے دیکھ لیا تھا، اس کے علاوہ بھی دادو کے پاس مزید اور نوٹ ہیں۔ ان پیسوں کے علاوہ بھی انہوں نے خفیہ جگہوں پر انہوں نے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ ہینا نے جلدی سے نوٹ پکڑے، ان کے سر کا بوسہ لیا، لائٹ آف کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکل آئی۔ فخر سے گردن اکڑا کر ہاتھ میں پیسے جھلاتے ہوئے سب لوگ مین گیٹ کے پاس پہنچ گئے۔ ہینا نے ان کی جانب دیکھا اور ان دونوں بھائیوں کو مخاطب کیا۔ اصول کے مطابق تو تم لوگوں کا صرف نوٹ بنتا ہے، کہتے ہوئے وہ ذرا سا ٹھہری تھی۔ تم لوگوں نے دھاندلی شروع کر دی تھی۔ جو کام ہمارے بڑوں نے کیے تھے اب انہیں صحیح کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم اپنے طے کردہ رولز کے مطابق انہیں فالو کریں گے، جو ہمارے اپنے اختلافات کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے، اور اس کام کی ابتدا ہم چھوٹوں کو کرنی پڑے گی۔ ارمان نے معاملہ فہمی سے کہا تھا، ورنہ ان کی بحث سے لڑائی شروع ہو جاتی اور پھر آپس کے اختلافات مزید بڑھ جاتے۔ چلو ٹھیک ہے، تم بھی کیا یاد کرو گے، اس نے 2000 ان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ تم دونوں کا بھی مسئلہ ہوا، اس میں ہمیں نہ گھسیٹنا، ورنہ پھر کوئی حصہ نہیں ملے گا، اس نے برہان اور حبیبہ کی طرف دیکھتے واضح لفظوں میں کہا تھا۔ انہوں نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا اور وہ لوگ اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ ارمان نے باہر کھڑے ہو کر انتظار کیا جب تک وہ گھر میں داخل نہیں ہوئی اور ان کا دروازہ بند نہیں ہو گیا، پھر وہ بھی گھر کی جانب بڑھ گیا۔ گھر میں رونق کچھ بڑھ گئی تھی، وجہ پھپھو کی بیٹی صبا آئی ہوئی تھی۔ اس کا کچھ دن رہنے کا ارادہ تھا، اس لیے دونوں بہنیں کافی ایکسائٹڈ تھیں۔ پھپھو بھی ساتھ میں ہی آئی ہوئی تھیں، وہ دوپہر کے کھانے کے بعد شام میں چلی گئی تھیں۔ امی بھی کافی اسٹار کر رہی تھی، اس لیے صبا کچھ دن رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ ان کی خوب باتیں ہوتی اور ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھپھو آئی تھی اور بڑوں کے دوران جو بات جو تھی تو انہیں بھی معلوم ہو گیا تھا۔ پھپھو اور دادو مل کر امی ابو کے کمرے میں بیٹھی کسی اہم مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ انہیں بعد میں معلوم ہوا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ امی ابو کی سنجیدگی اور خاموشی کا راز معلوم ہو گیا تھا۔ صبا کے ذریعے یہ بات بھی انہیں معلوم ہو گئی تھی۔ بات تو واقعی اہم تھی۔ برہان کا انکار کرنے پر وہ بہت افسوس کر رہی تھی۔ برہان بڑا ناشکرا ہے، بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا رشتہ مل رہا تھا، اس نے منع کر دیا اس رشتے سے۔ اس کو حبیبہ سے دوستی اور ہمدردی تھی، اس لیے اس کا افسردہ ہونا بنتا تھا۔ تایا ابو نے کچھ کہا نہیں؟ ہینا نے تعجب سے پوچھا تھا۔ انہوں نے بات نہیں کی ہوگی، اس لیے تو منع کیا ہے اس نے، ورنہ ہم سب کی ان کے سامنے بولتی بند ہو جاتی، صبا نے کہا تھا۔ ساتھ میں وہ حبیبہ کے تاثرات کا بھی جائزہ دے رہی تھی، جس سے وہ کچھ خاص اخذ نہ کر پائی تھی۔ برہان نے اسے ریجیکٹ کیا تھا، اسے تو کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسے اس بات کا ملال تھا کہ کسی نے اس سے رائے لینے کی بجائے ڈائریکٹ برہان سے کیوں پوچھا۔ اگر وہ ہاں بھی کر دیتا تو کیا اس کے انکار کو بھی اتنی اہمیت ملتی جتنے اس کے انکار نے سب کو سوچ بچار میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ خود کو سمجھتا کیا ہے، وہ ایک بار انکار کرتا ہے تو 100 بار میں کرتی ہوں۔ اس نے نہ صرف یہ سوچا تھا بلکہ کہہ بھی دیا تھا۔ وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئیں اور ہاں میں سر ہلائے کہ بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے۔ وہ اس کی ڈھارس بندھانا چاہتی تھی، ورنہ تو انہیں بھی دلی طور پر افسوس تھا اس کے ریجیکٹ کرنے پر۔ اچھا یہ نا، تو مستقبل میں تم دونوں کو بڑوں کے فیصلے پر مجبور ہو کر سر جھکانے اور دوسرے کو بھگتنے کی بجائے اپنی نئی زندگی کسی ایسے انسان کے ساتھ گزارو جنہیں تمہاری قدر ہو، صبا نے دلجوئی کرتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ سب بڑے مجھے اس کے ساتھ باندھنے لگے تھے۔ وہ مجھے کیا ریجیکٹ کرتا ہے، میں خود اسے ریجیکٹ کرتی۔ تصور میں اس کا چہرہ بند آنکھوں کے سامنے لاتے کہا اور اٹھ کر باہر آ گئی۔ دل میں ایک ملال تھا جو بڑھ رہا تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کا پرپوزل کے بارے میں صاف انکار تھا،
امی ابو کی پریشانی یا ان کا ذاتی اناد جو اس وقت ان کے حواسوں پر سوار ہو رہا تھا، وہ سمجھ نہ سکی تھی اپنی کیفیت کو۔ اس نے خود کو ذہنی طور پر تیار کیا تھا کہ اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے کئی بار خود کو یہ بات باور کروائی، پھر بھی اس کی انا آڑے آ رہی تھی اور اس کے خیالات کو منتشر کر دیتی۔ اس رات وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پائی تھی۔ برہان کے انکار کے بعد ان کے تاثرات قدرے نارمل ہوئے تو صفدر صاحب نے اس پرپوزل کے بارے میں بتایا تھا جس بنا پر انہوں نے ان کے رشتے کے بارے میں دو ٹوک بات کی تھی۔ ایک بہت اچھی فیملی کے ہاں سے حبیبہ کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا تھا۔ ان لوگوں نے اتنا اصرار کیا کہ صفدر صاحب سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے حبیبہ کو ایک شادی پر دیکھا تھا، پھر بات آگے بڑھانی چاہی۔ اس کے علاوہ ایک اور جاننے والوں کے بھی کچھ اس طرح کے اثرات تھے۔ وہ انہیں منع کر دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے بچپن سے سوچ رکھا تھا اور پھر اچھا رشتہ دیکھ کر وہ اپنا ارادہ بدل تو نہیں سکتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بڑوں کی رائے سے بچوں کو بھی معلوم ہو جائے گا اور پھر جو لوگ پرپوزل بھیجنا چاہتے ہیں ان کو بتا سکیں کہ وہ پہلے سے ہی ان کا رشتہ طے کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو گیا تھا۔ وہ برہان سے ناراض تھے، لیکن اپنی پوتی کے بہتر مستقبل کے لیے اس رشتے سے انکار کرنا انہیں کچھ مناسب نہیں لگا تھا۔ اپنے بیٹے شکیل اور بہو سے رائے لینے کے بعد انہیں گھر آنے کی دعوت دے دی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اس کام کے لیے تیار تھے۔ پھر جیسے ہی انہیں مثبت جواب ملا، وہ دوسرے دن رسمی طور پر ان سے ملاقات کے لیے آ گئے تھے۔ گھر میں مہمانوں کے لیے خاص تیاری کی گئی تھی۔ مہمانوں میں 2 خواتین اور 1 مرد شامل تھا۔ وہ تو پہلے ہی رشتے سے راضی تھے۔ لڑکے کی خالہ نے حبیبہ کو دیکھا تھا اور ان کے کہنے پر وہ اپنی بھابھی اور بھائی کو لے کر آئی تھیں۔ حبیبہ کو ایک بار دیکھ کر ہی اپنی بہو بنانے کا سوچ لیا تھا۔ جیسی انہوں نے تعریف سنی تھی انہیں وہ بڑھ کر اچھی لگی تھی۔ کافی دیر وہ خوشگوار ماحول میں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر انہوں نے اجازت چاہی۔ مجھے تو حبیبہ پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا بلال کی دلہن یہی لڑکی ہوگی۔ وہ لوگ گیٹ سے باہر نکل رہے تھے تو ایک خاتون نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ادھر برہان بھی یونیورسٹی سے ابھی گھر لوٹا تھا۔ اس نے اجنبی لوگوں کو چاچو کے گھر سے نکلتے دیکھ کر وہ کچھ پل کے لیے رک گیا۔ میں بھی تمہاری بات سے اتفاق کرتی ہوں، لڑکی مجھے بھی بہت پسند آئی ہے، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ خاندان میں ایسا کوئی لڑکا نہیں ہے جنہوں نے ہاتھ مانگا ہو۔ لڑکیوں نے بھی انٹر پاس بھی نہیں کیا ہوتا کہ رشتہ دار ہاتھ مانگنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بات بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس کی تائی بتا رہی تھی کہ اس کے بیٹے پہ جوان ہے، کیا انہوں نے اس بارے میں نہیں سوچا؟ وہی لڑکی کی ماں تھی جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ سب لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ان کے بیٹے ابھی پڑھ رہے ہیں، جبکہ ہمارا بیٹا بلال ایڈوکیٹ ہے اور معاشی لحاظ سے ہم ان سے کئی گنا بڑھ کر ہیں۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اچھی سے اچھی زندگی گزارے۔ برہان نے ان کی باتیں سنے اور تنفر سے اپنے قدم گھر کے اندر جانب کی طرف بڑھا دیے۔ ہاں یہ تو ہے، بہت خوش رکھے گا ہمارا بیٹا۔ مجھے ایسی پڑھی لکھی اور چاند جیسی بہو کی تلاش تھی۔ دیکھنا بلال جھٹ سے ہاں کر دے گا۔ اس نے پیچھے سے خاتون کی خوشگوار لہجے سے بھرپور آواز سنائی دی۔ وہ سر جھٹک کر تیز تیز چلتے ہوئے گھر کے اندر جانے والا تھا، لیکن ان کی آخری بات نے اس کے کانوں کو پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچا دی تھی۔ تم خواتین بھی کن باتوں کو لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ہمیں لڑکی سے غرض ہے۔ تمہاری خواہش تھی تمہاری بہو خوبصورت سلجھی اور پڑھی لکھی ہو۔ اس بیکار کی باتیں لے کر بلا وجہ کے جواز نہ بناؤ، اس شخص نے کہا تھا۔ میں تو صرف بات کر رہی ہوں۔ یہ بیبا کی تصویر بلال کو دکھاؤں گی، وہ بھی ماں کی چوائس کو داد دیے بغیر نہیں رہے گا۔ عورت نے خود اعتمادی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ برہان نے ماتھے پر شکنیں ڈالے اور دانت پیستے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کی خوبصورتی پر نہ جائیں، جبکہ اس کی لمبی زبان پٹر پٹر بولتے وکیلوں سے بڑھ کر سنیں گے، تب اندازہ ہوگا کہ انہیں میرے انکار کی اہمیت کا۔ اس نے دل میں سوچا، اس میں ایسا کچھ خاص نہیں ہے جتنی وہ لوگ تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ اس کو ان کی تعریفیں کرنا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے برا لگ رہا تھا اور جس کا اظہار وہ خود سے ہم کلامی کرتے ہوئے کر رہا تھا۔ شام کو دادو واپس گھر آ گئے تھے اور اس نے جان بوجھ کر ان کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ حبیبہ کے سسرال والوں کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے۔ باتوں کے دوران وقفے وقفے سے برہان پر بھی بمباری ہو رہی تھی۔ انہیں رہ رہ کر برہان پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس کی اپنی بے وجہ کی ضد اور حبیبہ سے باہمی اختلافات کی وجہ سے انکار کر رہا تھا۔ ان کے دل میں دبی درینہ خواہش کو یوں ختم ہوتے دیکھ کر سمینہ بیگم کو دل ہی دل میں بے حد افسوس تھا۔ برہان نے ہیڈ فونس لگا کر میوزک آن کر لیا تھا۔ وہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اسے سنا رہی تھیں۔ گھر میں دادو اور امی کی باتیں سننے سے بہتر اسے میوزک لگا تھا۔ رات تو گزر گئی تھی اور وہ ان کے ہدف کا نشانہ بن رہا تھا۔ ارمان کو جب معلوم ہوا تو اسے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی تھی اس کے جواب سے۔ وہ برہان کے خیالات اور سوچ کو کافی اچھے سے سمجھتا تھا اور ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے اور اس سب میں وہ خود بھی شامل ہوتا تھا اور ہمیشہ اپنے بھائی کا ساتھ دیتا۔
जबकि हबीबा और हिना एक साइड पर हो जाती। वो सब एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते। अब की बार ये कोई लड़ाई झगड़ा या बहस नहीं थी, फिर भी वो चाहता था कि बुरहान और हबीबा की बात तय हो जाए। दादू ने ख़ास तौर पर उसे बात करने और समझाने के लिए भेजा था कि वो उससे बात करें, और वो ख़ुद भी दादू की बात से कुछ हद तक एग्री करता था। बुरहान यार, मैं कहता हूँ फ़ैसले पर नज़रसानी कर लो। हबीबा अच्छी लड़की है, इतनी भी बुरी नहीं है कि तुमने साफ मना कर दिया। इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं हाँ कर दूँ। उसने चाय का सिप लेते हुए आराम से कहा था। फिर भी तुम्हें एक मरतबा ठंडे दिमाग से सोच लेना चाहिए था। मुझे तो एक बात की समझ नहीं आ रही, इसमें ऐसा क्या है? सब इसकी तरफदारी कर रहे हैं और मुझे समझाने की कोशिश में लगे। और क्या बुरा है कि तुम इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते? उसकी इतनी लंबी ज़बान, कम तो तुम भी नहीं हो। तो मुझे बातें समझाने के लिए आए हो? मुझे इस टॉपिक पर बात ही नहीं करनी तो सोचना क्या और समझना क्या? उसने झुंझला कर कहा था। शी इज़ गुड लुकिंग एंड एजुकेटेड, तो तुम कर लो अगर तुम्हें इतनी अच्छी लगती है। क्या फजूल बोल रहे हो? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। वो मेरी अच्छी कज़न है, इससे ज़्यादा मैंने कभी नहीं सोचा। मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सब बड़ों की यही ख्वाहिश थी। अभी हबीबा की बात चल रही है, जल्द ही वो मंगनी की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी और फिर ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछतावा हो। मैं नहीं पछताता, मैं शुक्र अदा करूँगा, और तुम भी अपने ये मुफीद मशवरे अपने पास रखो। तुम्हें जब बड़े कुर्बान करेंगे ना, तो खुशी से तुम कुर्बान हो जाना। मुझे इस मौजू पर बात नहीं करनी, मुझे नींद आ रही है और सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। उसने बात ख़त्म करते हुए कहा था। फिर भी एक बार सोच लो यार, इसमें सोचने वाली क्या बात है? मेरा कल भी इनकार था और आज भी इनकार है। उसने आंखों पर कंबल लेते हुए कहा। मुझे नींद आ रही है, जाते हुए लाइट बंद कर देना। उसने जाने का कहा था। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वो सर छटक कर रह गया था कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और उठकर कमरे से बाहर चला गया।